انکار کر رہا ہے اس کی اطاعت مت کریں آپ، لیکن اللہ کے قرآن کے ساتھ، آیتوں کے ساتھ، کتاب کے ساتھ اس سے جد و جہد کریں، آپ سٹرگل کریں، سٹرائیو کریں، جس طرح آپ نے اپنے نفس کے ساتھ کیا، اسی آیت کے ساتھ آپ نے بھی تو کیا ہوا زندگی میں. تو جب آپ نے زندگی میں نفس سے جد و جہد کیا ہے تو آپ اس کافر کا کہا نہ مانیں، اسی سے آپ جد و جہد کریں اس کے ساتھ. تو اگر آپ کو پروسیس اپنا پتا ہے تو آپ دوسرے کو بتا سکتے ہیں اس طرح آپ کے ساتھ، وہ تو انکار کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، تو لیکن آپ جد و جہد کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اس آیت کے ساتھ، کتاب کے ساتھ. اور یہ سب سے بڑا جہاد ہے قرآن کے اندر. سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ آپ نے جد و جہد اپنے نفس کے ساتھ کر رکھی ہے، اور جب کافر یعنی آیت کے سننے کے بعد جو انکار کر رہا ہے، کافر کفر کر رہا ہے، تو اب آپ اس کی کہا نہ مانیں، اطاعت نہ کریں، اور بڑا جد و جہد کریں. بڑا جد و جہد جو ہے اس کتاب کے ساتھ جد و جہد کریں، یہ جد و جہد مطلب کریں، اور یہ سب سے بڑی جد و جہد ہے. تو سب سے بڑا جہاد کیا ہوا کہ آپ کافر کی اطاعت نہ کریں، اور جس طرح آپ نے اپنے نفس کے ساتھ جد و جہد کیا ہے آپ دوسرے کو وہی آیت کے ساتھ بتائیں کس طریقے سے جہاد وہ کرے. یہ کبیر جہاد ہو گیا. پھر دیکھیں کافروں کے بارے میں اللہ نے کہا 8 کی 73 انفال، سورہ انفال 8 اس کی 73 آیت، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. اور وہ جو انکار کرتے ہیں ایک دوسرے کے سرپرست ہیں، سوائے یہ کہ تم بھی ایسا کرو ورنہ زمین میں دل فریبی اور بڑا فساد ہو جائے گا. اب اس میں یہ ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، کافر، وہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ سرپرست. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ سوائے کہ تم اگر ایسا نہیں کرو، الا تفعلوه تکن فیتن، اگر تم بھی ایسا نہیں کرو گے، کیپٹیویشن، سوائے کہ تم ایسا کرو ورنہ کہ زمین میں دل فریبی اور بڑا فساد ہو جائے گا. یعنی کہ ایک دوسرے کے وہ سرپرست ہیں. قرآن میں ایک اور آیت ہے جس میں اللہ کہا ہے تو مومن جو ہیں وہ مومنوں کے ایک دوسرے کے سرپرست ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہا ہے جو کفر کر رہے ہیں، آیت کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے سرپرست ہیں. اگر تم ایک دوسرے مومن آپس میں ایک دوسرے کے سرپرست نہیں ہوئے، پروٹیکٹرز نہیں ہوئے، تو اللہ کہہ رہا ہے اس دنیا میں بڑا فساد ہو جائے گا. تو مومنوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کافر جو ہیں، جو کفر کرتے ہیں، آیت کو سنتے ہیں اور پھر کفر کرتے ہیں، جو ایمان نہیں لاتے، کفر کا مطلب آیت کو سننے کے بعد انکار کر دینا، کفر کر دینا، اور ایمان لانا کیا؟ ایمان لیا اس پہ، ایگری کر لیا، ایمان لیا ہے. تو جو ایسا کر رہے ہیں کافر، تو وہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے پروٹیکٹرز بھی ہیں، وہ ایک دوسرے کے پروٹیکشن میں یہ ہوتا ہے، سرپرستی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا مطلب ہیلپ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کی پرابلم آ گئی تو آپ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، وہ آپ سے ہیلپ، کبھی وہ آپ کی پرابلم آئی تو آپ اس کو ہیلپ کر رہے ہیں، کبھی وہ ایک پروٹیکشن میں، ایک سمجھ لیں آپ، سرپرستی سے کہتے ہیں، ایک دوسری سرپرست ہیں وہ پروٹیکٹر. تو اگر ایمان والے ایسا نہیں کریں گے تو اس دنیا میں فساد ہو جائے گا. تو ایمان والوں کو اللہ کہہ رہا ہے تم بھی ایسی کرو، ایک دوسرے کی پروٹیکشن کرو تاکہ یہ فساد نہ ہو سکے. اب اس میں جو سورہ آل عمران میں 30 کے اندر وہ جو اس دنیا کی سلامتی تھی اور آخرت میں ہمیں چاہیے جنت، میں نے بتایا تھا نا آپ کو، دیکھیے یہاں لکھا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. یا تم حساب لگاتے ہو یا کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ جہاد کرتے ہیں اور ان کو بھی جانتا ہے کہ جو صبر کرتے ہیں. اب یہاں اس آیت میں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم یہ گمان کرتے ہو یا تم نے یہ ایسا حساب لگا رکھا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے. اب یہ کون سے ہیں؟ یہ اپنے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کاؤنٹنگ اپنے حساب سے کہ میں نے یہ چیز اتنی دفعہ کر لی تو اتنے مجھے مارکس مل گئے، یہ میں نے ایسا کر لیا تو مجھے اتنے مارکس مل گئے، یہ میں نے ایسا کر لیا تو اتنے مارکس ہیں. باقاعدہ نمبرز پتہ ہے آپ کو، لوگ حساب لگا رہے ہیں روزانہ کیلکولیٹر پہ، اتنی نمازیں ہوں گے اس کے 100 درجے ملتے ہیں، اس کے 1000 ہو گئے، اتنے میں نے وہ کر لیا تو اس کے 2000 ہو گئے روزانہ آؤٹ کیا، اور میں نے کچھ چھوٹی غلطیاں کی تھوڑا چوری جو ٹوٹل دے گا یہ زیادہ ہی کم ہے. یہ حساب لگا رہے ہیں تو جنت میں جا رہے ہیں. بتا رکھا ہے لوگوں نے یہ کریں گے تو اتنے کاؤنٹنگ کر لیں، آپ یہ کریں گے تو یہ کاؤنٹنگ، یہ اللہ کی آیت میں نہیں لکھا ہوا ہے، یہ حساب خود لگایا ہوا ہے. تو لگا تم نے یہ حساب لگایا تم جنت میں چلے جاؤ کیوں کاؤنٹنگ کر لی، جنت میں جا رہے ہو تم. تو لگا یہ تم نے حساب لگایا، اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون جدوجہد کر رہا ہے اور کون صبر کر رہا ہے. یہ اپنی کاؤنٹنگ جو کر رکھی ہے یہ بیکار کی کاؤنٹنگ. اور یقین کرے نہیں، مجبور ہے آدمی، مجبور ہے، دیکھ نہیں سکتا آگ میں جلتا ہوا اپنے آپ کو.
کام عمل نہیں کرے گا لیکن فینٹیسی یہی کرے گا میں جنت میں جا رہا ہوں، آگ سے بچا. ام حسبتم، کیا تم نے یہ حساب لگایا ہے، ان تدخلوا الجنہ، یہ کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، اور جبکہ اللہ تو جانتا ہے تم میں سے کون جد و جہد کر رہا ہے. ويعلم الصابرين، اور کون صبر کر رہا ہے. صبر کس چیز سے؟ صبر اس چیز سے جب آپ نے اللہ کی راستوں کے لیے جد و جہد کی، جو اس میں رکاوٹیں آئیں، اس میں جو پرابلمز آئیں، اس میں جو زندگی میں پرابلم، اس پہ آپ نے صبر کیا. کیونکہ آپ نے تو ٹارگٹ سامنے رکھا ہے نا کہ اس دنیا میں سلامتی حاصل کروں اور قیامت میں جنت میں جاؤں. میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھے موٹے موٹے پرنسپلز. الٹیمیٹلی مجھے یہ کہ مجھے کرسٹل کلیئر ہو میرا پرپس کیا ہے اس کتاب سے گائیڈنس لینا، کہ میں اس دنیا میں سلامتی میں رہوں، الٹیمیٹلی جنت میں جاؤں. تو اب یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب آپ ایسا کریں گے تو جد و جہد کریں گے، اس میں تو ظاہر بات ہے یہ تھوڑی آسان، اس میں پرابلمز آئیں گی. جب پرابلمز آئیں تو آپ نے صبر کرنا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اس میں مصیبتیں آتی ہیں اور پھر اس چیز کو برداشت کرتے ہیں. تو قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے دیکھو یہ لوگ کتنے صبر دکھاتے ہیں آگ پر، سہ لیں گے آگ کو بھی. یہاں ہم نے اتنی مصیبتیں سہی ہیں، آگ بھی سہ لیں گے. ایسا نہیں ہے یہاں پر آپ سلامتی میں ہوں گے تو ادھر جنت ہے. یہ نہیں کہ یہاں مصیبتیں میں اور غلط اپنے رہ اور سمجھے وہاں اللہ جنت میں ڈال دے گا. ایسا نہیں ہے، یہ کاؤنٹنگ نہیں ہے اللہ کی. تو اس دنیا سے آپ کو سلامتی میں چلنا ہے. یہاں سے سلامتی میں جائیں گے تو آپ کو جنت ہے. پیس یہاں ہونا چاہیے ود ان یور سیلف. ڈیسیجن میکنگ آپ یہاں کر رہے ہیں، ججمنٹس یہاں کر رہے ہیں، رزلٹ وہاں پر مل رہا ہے آپ کو. یہ جو ہم نے ایک سرٹیفکیٹ لے لیا نا مسلم کا، مسلم میں جنت نہیں، یہ تو آپ کا رزلٹ تو اناؤنس ہوگا اس دن آن دا ڈے آف ججمنٹ. وہاں آپ کو دیا جائے گا کہ آپ کا عمل نامہ اور کیا کہ جائیے وہ ہے آپ کی جگہ، فیل ہو گئے آپ، استغفر اللہ، تو کیا ہوگا. تو یہ سمجھنا ہے آپ نے کہ یہ رزلٹ ہے. یہاں تو آپ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی تو وہاں جانا ہے. تو یہ کاؤنٹنگ یاد رکھیں، صبر کرنا ہے آپ نے. جب آپ جد و جہد کرتے ہیں تو اس میں پرابلمز آتی ہیں، اس میں آپ نے صبر کرنا ہے الٹیمیٹلی رزلٹ آپ کو حاصل کرنے کے لیے. سورہ الحج اس کی 78 آیت، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور جہاد کرو، جد و جہد کرو اللہ میں، جیسے اس میں جد و جہد کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں چن لیا اور اس نے تمہیں تمہارے لیے کوئی فیصلے میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا ملت مذہب ہے اور اس نے تمہارا نام پہلے سے مسلمین سر تسلیم خم کرنے والا رکھا ہے. اور اس میں بھی تاکہ تم رسول پر گواہ ہو جاؤ، اور تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، نہیں تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. پس صلاۃ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ جواز پیش کرو اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو. وہ تمہارا سرپرست ہے، پس وہ نعمت دینے والا سرپرست ہے اور نعمت دینے والا مددگار. اب یہاں پر دیکھیے اس آیت میں 4-5-6 باتیں ہیں. پہلے تو وہی آ گئی، اللہ کہہ رہا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جہاد جد و جہد کرو اللہ میں جیسے جد و جہد کرنے کا حق ہے. تو اس کے معنی انسان اپنے تئیں جد و جہد کر رہا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے جنت مل جائے گی. اپنے تئیں اللہ کے سٹینڈرڈز یا اللہ کے بتائے ہوئے حق پہ نہیں کر رہا. تو اللہ بھی کہہ رہا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جہاد کرو اللہ میں جیسے حق ہے جہاد کرنے کا، جس طرح کے جہاد کرنا چاہیے کہ آپ کو محکوم آیتیں پتہ ہونی چاہیے، گورننگ آئیز پتہ ہونی چاہیے اور پھر اس پر عمل کریں، تب آگے جد و جہد کریں گے نا. ورنہ تو جد و جہد تھوڑی ہو رہی ہے، ورنہ تو صرف نالج آ رہی ہے.
وہی میں نے بتایا کرسٹل کلیئر پرپس پتہ ہونا چاہیے کیا کیوں کرنا ہے, کرنا کا مقصد کیا ہے, اس لیے کہ آپ کو اٹین ہو, سلامتی حاصل ہو اور الٹیمیٹلی جنت ہو. تو اللہ کا جیسے حق ہے کرنے کا ایسے کریں آپ جدوجہد. نارملی نہیں کر رہا آدمی, جب یہ اللہ نے آیت میں لکھ دیا. اب کہتا اللہ تعالیٰ نے هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ, اسی نے تم کو چن لیا اور تمہارے اوپر فیصلے میں کوئی مشکل تنگی نہیں رکھی ہوئی. اور آپ یہ باقاعدہ سنیں گے کہ بھائی آج کل کا زمانہ ایسا ہے, آج کل ٹائم نہیں ملتا, یہ 20 پتہ نہیں 2000 کون سی سینچری میں ہم رہ رہے ہیں. اس زمانے میں پہلے کے زمانے میں کوئی مذہب کا مسئلہ تھا, یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. وہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں چن رکھا ہے اور تمہارے اوپر کوئی مشکل نہیں رکھی, تنگی نہیں رکھی فیصلے کے اندر. فیصلہ کیا ہے؟ اسلام, سلامتی حاصل کرنا. ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک فیصلہ سلامتی حاصل کرنا ہے. تو اس سلامتی حاصل کرنے میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تنگی نہیں رکھی. لیکن ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ اسلام سلامتی حاصل کرنے کے لیے بڑی مشکلات ہیں صاحب, بہت مشکل, بہت ہی آج کل اس پہ عمل کرنا ہے بے پناہ, مطلب پتہ نہیں ایسا لگ رہا ہے کیا مسئلہ ہے. جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کوئی تنگی نہیں ہے, آپ کو ایک بات پتہ چل جائے اس پہ عمل کر لے, بس جہاد کرنا ہے, بس اسٹرگل کرنا ہے, اسٹرائیو کرنا ہے, رزلٹ آ جائے گا. جبکہ دوسری چیزوں میں باقاعدہ تنگی ہے, مشکل ہے, ہر برے کام کے اندر ملوث ہونا اس ڈیفیکلٹ, مگر انسان اس کو کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے سلامتی حاصل کرنے کے لیے احکامات, یہ صحیح باتوں کو کرنے کے لیے مشکل تنگی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے. ایک دفعہ آدمی ڈٹرمنٹ ہو وہ کر جائے گا, کیونکہ اٹس ایزی. اللہ کہہ رہا ہے اس میں ہم نے تنگی رکھی, ہم نے چن رکھا ہے. هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, اس نے تمہارے پر فیصلے میں تنگی نہیں رکھی. فیصلہ کیا ہے؟ سلامتی حاصل کرنا, پیس کو کرنے کے لیے. صبح سے شام تک آپ زیادہ تر اگر چھوٹی سی باتوں پہ عمل کرنا شروع کریں تو آپ کو سلامتی ہو جائے گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پیچھے بیک آف دا مائنڈ کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہے. فیصلے میں اللہ کا رضا بندی رکھی ہوئی آپ نے, تو اتنی بڑی پشت ہے. یہ ایسی بات ہے کہ اگر میرے پیچھے دنیاوی کے اندر میرے پیچھے کوئی بیک ہو تو میں کہوں یار یہ آدمی سے میرے کو ڈر لگ رہا ہے, یہ فلاں مسئلہ ہے, تو مجھے وہ ہے میرے پیچھے, وہ میری بیک ہو گئی. ایک بات ہے انسان جس طرح دنیا میں سیکیورٹی تلاش, اس طرح اللہ تعالیٰ کی بیکنگ ہے. آپ نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہ اللہ کی آیت کے مطابق ہے, تو آپ کو پتہ ہے اللہ, بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ وہ بیکنگ ہے اس کی. اب جو تیسری اس میں بات ہے وہ ہے ملت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا مذہب ہے. ہمارے معاشرے میں یہی نہیں معلوم کہ مذہب کس کا ہے. ہم اسلام مذہب سمجھ رہے ہیں, اسلام مذہب نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ فیصلہ کریں, اللہ وہ ہے فیصلہ, فیصلہ جو ہے سلامتی حاصل کرنا ہے. مذہب ہے ملت ابیکم ابراہیم, یہ مذہب جو ہے تمہارے باپ دادا ابراہیم کا ہے. مذہب کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ طور طریقے, آپ ان طور طریقے کو آپ فالو کریں جس سے آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن, وہ طور طریقہ. ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنے والد کو دعوت دی, ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا چاند میرا خدا ہے, مختلف باتیں, کس طریقے سے انہوں نے اللہ کی شناخت کرائی, وہ آیات میں ہے لکھا ہوا. اور تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام کا, قرآنی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کو مذہب کا باپ کا, ملت ابیکم ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ خلیل کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ امت بھی کہا, امت, نیشن. تو یہ انہوں نے ان کو ایک رسول اور نبی بھی ہیں, اسوہ حسنہ بھی ہیں ابراہیم علیہ السلام. تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن یہاں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مذہب ہے تمہارا. یعنی یہ وہاں جائیں گے نا مسجد حرام میں, جو حج عمرے پہ جائے گا تو وہاں مقام ابراہیم بنا ہوا ہے. امام صاحب جہاں کھڑے ہو کے صلاۃ قائم کرتے ہیں. اللہ کے گھر میں اتنا بڑا مقام ہے, مقام ابراہیم بنا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. ساری دنیا جا رہی ہے وہاں صلاۃ قائم کر رہی ہے, عمرہ ہو رہا ہے, حج ہو رہا ہے, سب ہو رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں اچھا بڑا مقام ہے. تو وہ مذہب جو ہے ان کے باپ دادا ہمارے ابراہیم کا. آگے لکھا ہے ہوا سماکم المسلمین, اللہ نے ہی نام تمہارا مسلم رکھا ہے, یعنی سر تسلیم خم کرنے والا. عربی میں نام جو لفظ ہے نا وہ کوئی لیبل نہیں ہے. جیسے عام طور میں آپ کا نام کیا ہے صاحب؟ جان. آپ کون ہے؟ ٹام. آپ کون ہے؟ پتہ نہیں کیا, ہیری. ٹام ڈک اینڈ ہیری, مطلب ایسا نہیں ہے قرآن میں. قرآن مجید میں نام کے معنی وہ معنی میں ہوتا ہے صفت, کوالٹی. یعنی اللہ کے صفاتی نام, قہار ہے, جبار ہے, ودود ہے, محبت کرنے والا ہے نا, غفار ہے, بخشش کرنے والا ہے, رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے. یہ اس کی کوالٹیز ہے, خالی لیبلز نہیں ہے یہ. اسی طرح اللہ نے جب کہا ہوا سماکم المسلمین, اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے, یعنی کہ تمہارے اندر فطرت رکھ کے تم سبمٹ کرو گے.
مسلم کے معنی سبمٹر، میں نے بتایا تھا سر تسلیم خم کرنا، سبمٹ کرنا، سر تسلیم خم کرنا، شروع میں بتایا تھا نا مسلم کے معنی سبمٹر. تو یہاں اس لیے کہ یہ آیت میں آیا کہ اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے سبمٹ. اگر تم اللہ کی بات کو سبمٹ نہیں کرو تو کسی اور چیز کو سبمٹ کرو گے. تمہاری نہیں فطرت کوالٹی ایسی ہے کہ تم سبمٹ کرو گے. تمہارا نام رکھا ہوا مسلم، نام کے میں نے بتایا لیبل نہیں. مسلم کا مطلب سبمٹ، سر تسلیم خم کرنا. شیطان کو سبمٹ کر لیں گے آپ، اپنی خواہش نفس کو سبمٹ کر لیں گے. جس چیز کو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے آگے آپ سر تسلیم خم ہو جائیں گے، جد و جہد کریں گے اس کے لیے. آپ یہ سب چیزیں آپ سبمٹ کر رکھ دیا. اب اللہ کے سبمٹر جو ہوں گے وہ اللہ کے مسلم ہیں. مسلم جو ہیں اللہ کے بھی ہیں. اللہ کی آیت کے تو اللہ کا ہے، اس نے نام رکھا ہے مسلم سبمٹرز. من قبل وفی ہادا، پہلے سے اور یہ بھی آج بھی. ہر زمانے میں انسان کی جو سبمٹنگ کوالٹی ہے سبمٹر رہے گا ہر زمانے میں. پہلے بھی مسلم تھا وہ اور آج بھی ہے. اب اللہ کہتا ہے جو اللہ کے مسلم ان کے اوپر کہتا ہے لیکون الرسول شہیدن علیکم، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سب پر گواہ ہو جائیں. ہمارے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گواہ ہیں؟ قرآن میں ایک آیت ہے، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیتک ویعلم الکتاب والحکمت وزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے رب مبعوث کر دے لوگوں کے اندر، ربنا وابعث فیہم، ان میں مبعوث کر دے. مبعوث کا مطلب اپوائنٹ کر دے، مقرر کر دے رسول انہی میں سے، رسول انہی میں سے مقرر کر دے ان لوگوں پر. وہ کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیتک، وہ لوگوں پر تیری آیت تلاوت کرے گا. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، وہ لوگوں کو کتاب کی نالج دے گا، کتاب کی نالج. وَالْحِکْمَت، اور نالج دے گا، علم دے گا حکمت کا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کر دے گا، جسٹیفائی کر دے گا، جسٹیفائیکیشن ہو جائے گی، تزکیہ کر دے گا. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو حکمت والا طاقتور ہے. اب یہ کوالٹی چار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہم پر آیت تلاوت ہوئی. یہ کتاب جو ہمارے پاس ہے یہ آیت تلاوت انہوں نے کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کا علم دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس حکمت سے بتایا، اس میں آیت میں حکمت بھی ہے، اور ہمارے کو جسٹیفائی کر دیا. جب آیاتیں آپ کے اوپر واضحات ہو جائے اور آپ اس پہ باعمل ہو جائیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتیں آپ پہ تلاوت ہو گئی. کتاب کا علم بھی آ گیا، تزکیہ نفس بھی ہو گیا آپ کا اس ایسپیکٹ میں، اس آیت پر جس پہ آپ نے عمل شروع کر دیا. اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ گواہ ہو گئے، قیامت کے روز بھی گواہ ہوں گے وہ. تو اس دنیا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ گواہ ہے. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم مسلمان ہو، اللہ کے سبمٹر جو ہو، تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. اب میں کیسے گواہ ہوں گا؟ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ گواہ ہوئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ کیسے ہوئے؟ لوگوں کو آیت تلاوت کی، کتاب کے اندیا، حکمت سے تزکیہ، میں نے آیت پڑھی. جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ گواہ ہیں، اسی طرح کہتا ہے وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم سب مومنوں جن پہ رسول گواہ ہے تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. تو وہی پروسیس کو ہم نے ابتدا ریپیٹ کرنا ہے، ریہرس کرنا ہے، ریپیٹ کرنا ہے، اور یہ یاد رکھے بعمل کے ساتھ. وہی میں نے کہا تھا جد و جہد خود کر کے سمجھ گئے تو آپ بتائیں گے کیسے جد و جہد کرنی ہے. تو آپ بھی وہی چیز کریں. لیکون الرسول شہید، رسول تم پہ گواہ ہے. لیکون الرسول شہید علیکم، رسول تم پہ گواہ ہے. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پہ گواہ ہو جاؤ. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پس قائم کرو صلاح، نماز. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، جسٹیفیکیشن دو، جواز پیش کرو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو. ہوا مولاکم، وہ ہمارا مولا ہے. فنعم المولا، فنعم المولا، بس وہ نعمت دینے والا مولا سرپرست ہے. اس چھوٹی ان آیتوں میں بس یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس جد و جہد آپ کریں جیسے حق ہے جیسے جد و جہد کرنے کا، اور اس میں کوئی تنگی نہیں ہے کرنا. سلامتی حاصل کرنے کے لیے آپ پہ کوئی تنگی نہیں رکھی ہوئی ہے. اور یہ جو ہے تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے، اور تمہارا نام مسلم سر تسلیم، یعنی فطرت یہ رکھیے، سبمٹ کریں گے، سر تسلیم خم کریں گے. اور تمہارا نام پہلے سے یہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، رسول تم پہ گواہ ہو جاؤ، تم لوگوں پہ گواہ ہو جاؤ. یہ امپورٹنٹ بات ہے تاکہ یہ پروسیس چلتا رہے آگے. سورہ توبہ 9:23 اور 24 میں دونوں پڑھ دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء
ان استحبوا الكفر على الایمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو سرپرست نہیں پکڑو اگر وہ ایمان کے اوپر کفر سے محبت کرتے ہیں، اور جو کوئی تم میں سے ان کو سرپرست پکڑے گا تو پس وہی ظالم لوگ ہیں. پس وہی لوگ ظالم ہیں. کہہ دے کہ اگرچہ تمہارے باپ دادا ہوں اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا جوڑے اور تمہارے شریک کار اور وہ اموال جن سے تم پابند ہو اور وہ کاروبار جس کے نہ چلنے کا تمہیں خوف ہو اور وہ رہائش کی جگہیں جن سے تم راضی ہو، تم ان کی طرف زیادہ محبت رکھتے ہو بنسبت اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جد و جہد کرنے کے، پھر ٹھہرو یہاں تک کہ اللہ اپنے امر کے ساتھ آ جائے، اور اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اور بہت ساری محکمات آیتیں ہیں جس میں آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے وہ تھا، لیکن اس آیت میں ہمارے وہ رشتے ناتے اس میں ہیں کہ ہم انہی میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. بہت آگے تو بہت بات کی بات ہے، اور وہ ایسی باتیں ہیں ایکسکلوسیولی کہ انہی کو اگر ہم اگر دیکھیں غور سے تو ان سے ہی باہر نہیں ہیں. باقی ڈیٹیل تو چھوڑیں، آپ ذرا دیکھیں. آپ سب سے پہلے کہا کہ اگر تمہارے باپ ہوں، باپ دادا ہوں، بھائی ہوں، بھائیوں کو اور باپ دادا کو اولیاء نہ بناؤ، سرپرست نہ بناؤ. اگر وہ کفر پر ترجیح دے رہا ہے، ایمان کے بدلے میں کفر کو ترجیح دے رہے ہیں، تو اب یہ پریکٹیکلی سوچنا، پہلے تو دیکھیے آپ نے جد و جہد کری اپنی زندگی میں، اپنے نفسیات کی، اپنے سیلف کو امپروو کیا، تو قرآن مجید میں بہترین مثال ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کا پیغام آیا اور اللہ کی آیت کی ان پہ وضاحت ہوئی تو انہوں نے اپنے باپ جو تھے، مشرک تھے ان کے، ابراہیم علیہ السلام کے والد باپ، تو انہوں نے جا کے ان کو پیغام بتایا اور کہا کہ آپ یہ بت پرستی کر رہے ہیں یا اس طرح کر رہے ہیں، یا آپ شرک کر رہے ہیں، شیطان کو مان رہے ہیں، یہ سب. تو انہوں نے کہا کہ میں تجھے سنسار کر دوں گا، دور ہو جا ورنہ میں تجھے آگ میں جلا دوں گا. ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے ان کو کہا کہ میں آگ میں ڈال دوں گا اور میں تجھے پتھر سے سنسار کر دوں گا، ڈیتھ. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں اپنے جاؤں گا اللہ کے پاس. ان سے کٹ آف ہو جاتے ہیں، ایک ناتا کٹ آف ہو جاتے ہیں ایمان کے معاملے میں. ویسے نہیں کٹتے، وہ ویسے ناتا ریلیشن شپ نہیں کٹتا کہ باپ تو ہیں ان کے، لیکن وہ دعا مانگتے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا اغفر لی ولوالدی، اے رب میرے والدین کی مغفرت کر دے، ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا صلاح کے اندر میرے خیال سے لوگ سبھی پڑھتے ہوں گے. ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مگر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کیا کہتے ہیں کہ میں آپ کی اطاعت تو نہیں کروں گا، لیکن میں اپنے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے میں آپ کی مغفرت کے لیے مانگوں گا، آپ کے لیے دعا کروں گا. اور یہ دعا آج تک آپ صلاۃ میں قائم کیے ہوئے. تو یہ بہترین اسوہ حسنہ ہے کہ انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ اگر والدین اگر نہیں ہیں تو آپ ان کے ساتھ اف نہ کریں، ان کے ساتھ زندگی گزاریں، مگر ان کے ساتھ ایمان کے ساتھ نہ کریں محبت. ایمان کے اندر آپ کے اندر ایک فرق رکھنا چاہیے، آپ کے دل میں ہونا چاہیے پریکٹیکلی. یہ والدین ہو یا باپ دادا ہو یا بھائی ہو، یہ فرق آ جاتا ہے. قل ان کنتم آباکم و ابناکم، باپ دادا اور بیٹے.
بیٹوں سے بھی بڑی محبت ہے، پتہ آپ کو؟ قل ان کان آباؤکم و ابناکم، شکریہ، قل ان کان آباؤکم و ابناکم، کہنے لگے کہو کہ تمہارے باپ دادا ہوں اور بیٹے، پہلے اوپر باپ دادا اور بھائی تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن میں لکھا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، ایک اور آیت میں اللہ کہہ رہا ہے سورہ ال عمران 3 سورت ہے، اس کی 14 آیت ہے 14، کہ ہم نے خوشنما زینت بنایا ہے، محبت کے لیے خوشنما محبت بنا دی، زینت بنا دیا ہے عورتوں کو اور بیٹوں کو، اور سونے چاندی کے ڈھیر کو، وہ الگ چیزیں ہیں، لیکن بیٹے جو ہیں وہ بھی ایک زینت اٹریکشن ہے، اسٹرانگ اٹریکشن ہے بیٹے کے اندر، ہر ماں جانتی ہے اور ہر باپ جانتا ہے، سمجھ؟ جن کے نہیں ہو رہا ان سے پوچھیں، اور جن کے ہے وہ تکلیفیں پہنچا رہے ہو پھر بھی اچھا لگ رہا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، مطلب بیٹوں سے بہت زبردست اٹریکشن ہے، یہ آپ سمجھ لیں، اس کو آپ نہیں نکال سکتے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بیٹے ہوں جن سے آپ کو زینت ہے، خوشنما بن رہے ہیں، آپ تمہارے بیٹے یا باپ دادا کا تو بتا دیا، تو اس کی مثال قرآن میں نوح علیہ السلام سے دی اللہ تعالیٰ نے، کہ نوح علیہ السلام جو تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ کشتی میں بیٹھ جاؤ طوفان آنے والا ہے، مطلب ایمان کی کشتی تھی، وہ بلیورز کی بوٹ، کہتے ہیں نا ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، تو نوح علیہ السلام کی ایمان کی ایک کشتی ہے جس میں نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹھو ایمان کی کشتی، وہ کہتے ہیں میں نہیں بیٹھوں گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پتہ نہیں یہاں چلا جاؤں وہاں چلا جاؤں، مطلب میں نہیں آؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام پھر اللہ سے کہتے ہیں کہ یہ اس کو مطلب ہاں میرے اہل سے بچ جائے کوئی اس طرح، انہوں نے بولا ایسا نہیں ہوگا۔ اب سوچیے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یعنی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی چاہت میں، تو انہوں نے باقاعدہ اللہ نے جواب دے دیا، تو انہوں نے فوری معافی مانگ لی، میں جاہلوں میں سے نہیں ہونا چاہتا، نوح علیہ السلام نے۔ تو اب آپ سوچئے کہاں آپ کا بیٹے جس سے آپ کو محبت ہے، اور کہاں آپ کے باپ جس سے آپ کو محبت ہے، اتنے آپ ہیں کہ اس کی آپ نے جہاد کر لیا کہ آپ یہ سوچیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اللہ نے یہ رکھا ہوا ہے، نوح علیہ السلام کی محبت کو سامنے رکھیں آپ، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اتنے پیغمبر، اتنی سب کچھ، وہ اپنے بیٹے اور بیوی کو نہیں بچا سکے، اور ان سے کیا محبت نہیں ہوگی ان کی، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو نہیں بچا۔ تو یہ قرآن میں مثال دینے کا مقصد یہ کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ یاد رکھیں کہ جد و جہد اگر آپ نے کر لی اپنے نفس کے ساتھ، تو آپ کو بے پناہ فیلنگز ہونی چاہیے کس طریقے سے میں اپنے والد کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ آپ کو ریبیل نہیں کروانا ہے، اس ہرٹنس آپ کو ہرٹنس نہیں ہوگی کیا، تو اس کے بڑے حکمت سے کرنا ہے۔ تو باپ ہو گئے، بیٹے ہو گئے، بھائی ہو گئے، اب آئیں بیویاں، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، دونوں کے لیے۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، دیکھیں نوح علیہ السلام پیغمبر تھے، لوط علیہ السلام پیغمبر تھے، ان دونوں کی بیویاں وہ تھی خیانت کری انہوں نے، وہ دونوں صحیح نہیں تھی، تو پیغمبر کے انفلوئنس ان پہ نہیں ہو سکا۔ یہ بھی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہر آدمی چاہ رہا ہے بھائی میں تو بڑا کچھ کروں، میری بیوی نہیں کر رہی، بھائی آپ اپنا کریں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی گزار دی، لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی زندگی، تو آسان کیا اپنی زندگی گزاریں آپ؟ Why are you bothered about the wives? What about you? اپنی طرح دیکھ نہیں رہے وہ آدمی۔ اسی طرح بیوی عورتیں ہیں، وہ شیخ صاحب ہم کرنا چاہ رہے ہیں مگر ہمارے شوہر نہیں کر رہے، بالکل میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کی مثال دے دی کہ فرعون جتنا خطرناک دشمن، شیطان کے بعد فرعون کا نام آتا ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ اس کو مال بھی تھا، زینت بھی تھی، مصر کی بادشاہ تھی اور بہت ہی پاورفل تھا، تو اس کی بیوی نیکوکار تھی، وہ چھپ چھپ کے اللہ تعالیٰ سے اپنی عبادت اللہ سے قرب رکھا ہوا تھا اس نے۔ تو میں نے کہا یہ بھی مثال ہے، کیا آپ کیا میرے میاں، میں نے فرعون سے بڑے نہیں آپ کے میاں، اگر آپ اپنے کو سمجھ رہے ہیں کہ میں، تو قرآن مجید میں اللہ نے مثال دینے کا، بیان کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کو ہر طرح اپنا نفس دیکھنا ہے، اپنی جد و جہد کرنی ہے۔ بیٹے سے پرابلم نہیں ہے آپ کو، والد سے پرابلم نہیں ہے، بیوی سے پرابلم نہیں ہے، شوہر سے پرابلم نہیں ہے، یہ تو 4 رشتے یہاں بتا دی یہاں تک، لیکن آپ انہی میں پھنسے ہوئے، محبت انہی سے۔ دیکھیں ابھی آگے آئے گا، اب آئے وہ عشیرتکم، اور تمہارے شریک کار، رشتہ دار وغیرہ جو ہیں آپ کے، ان سے بھی محبت رکھتا ہے آدمی۔ اب ہے وہ اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جس سے تم پابند ہو، یہ وہ مال ہے جس کے آپ نے ایسٹ بنا رکھے، جمع پونجی جو ہے، غلط یعنی کون سا وقت ہوتا ہے غلط وقت پہ یا پرابلمز کے بعد وہ پیسے ایسٹ میں سے نکالا، وہ جو جمع کر جس سے آپ پابند ہیں کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، وہ تو میں نے فیوچر کا پلان کر رکھا ہے، میں نے آگے یہ کرنا ہے، اس سب پیسے اس میں پیسے پابند، اس